बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसी ज़माने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई ना था। बगदाद के सारे बड़े पहलवान इसके सामने ज़ेर थे। किसी की कोई मजाल ना थी कि इसके साथ नज़र भी मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता और बादशाह की नज़र में उसका ख़ास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अराकीन सल्तनत के हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर शख्स दरवाजे पर खड़ा है जिसका बोसीदा लिबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा मुकाबला कबूल कर ले। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वज़ीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वज़ीर ने कहा, इतनी बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है? पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। नाकामी की सूरत में मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़ें बल्कि मेरे मुकाबले को कबूल करें और ये आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बज़िद है तो अपने अंजाम का ये खुद ज़िम्मेदार है। लिहाजा उसका मुकाबला कबूल कर लिया गया। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया। पूरे बगदाद में इस मुकाबला का तहलका मच गया। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। ज्यों-ज्यों तारीख करीब आती गई लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। इनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। जुनैद पहलवान की मुल्क गिर शोहरत किसी तारुफ की मोहताज ना थी। वो अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमज़ोर और नातवां इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े के अतराफ लाखों इंसानों का हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अराकीन के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें उस पुरअसरार शख्स पर लगी हुई थीं जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहे थे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा बलम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे। अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमज़ोर और नातवां शख्स को देखकर महवे हैरत हो गया। हर शख्स
اس کمزور اور ناتواں اجنبی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی تو اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتے، اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید قریب ہوا اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میرا تعلق سید گھرانے سے ہے، میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں، خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی، سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹتے جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، میں نے اس امید پر تمہیں چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہوگی، آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ نے میری لاج رکھی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا، تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی، تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی اور تمہیں اس کا اجر آخرت میں اپنے نانا سے دلواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید پہلوان کے جگر میں اتر گئے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اس نے سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ جنید نے سید زادہ کو آہستہ سے کہا، اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ جنید یہ فیصلہ دے چکا تھا، اس کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی، اس نے اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا مظاہرہ شروع کر دیا، کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے، پورا مجمع جنید کے حق میں نعرے لگاتا رہا، جوش و خروش بڑھتا گیا، جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا، دونوں باہم گتھم گتھا تھے، یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا، پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا، میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی، خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا، ہر شخص اسے حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا، زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے طعنوں کو سن رہا تھا۔ مقابلہ ختم ہو گیا، رات ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے،
عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ آج میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچ رہا تھا کہ واقعی ایسا ہوگا، کیا یہ شرف مجھے حاصل ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات اس کی نگاہوں کے سامنے سے اٹھ گئے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے آیا۔ گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئے، جن کے حسن و جمال سے جنید حیران ہو گیا۔ دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگی، الصلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے یہ میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ فوراً آپ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، میں تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان ولیوں کا سردار بنا اور پورے عالم میں جنید بغدادی کے نام سے مشہور ہوا۔